امریکی صدر ٹرمپ کی نیشنل سیکورٹی ٹیم سے ملاقات، ایران کی جانب سے پیش کردہ تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرن لیویٹ کا کہنا ہے امریکہ ایسی کوئی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں اپنے ہارمز پر ایران کا کنٹرول قبول نہیں کیا جا سکتا، عالمی بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے ہارمز کو معمول پر لانے تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی صدر ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں۔ رپورٹ میں لکھا ایران نے جوہری پروگرام کا معاملہ پیشکش میں شامل نہیں کیا۔ ٹرمپ نے مشیروں کو بتایا ایران کی تجاویز حقیقت سے انکاری ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان اور عمان کے بعد روس کا دورہ۔ ماسکو میں روس کے صدر پیوٹن سے ملاقات، امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق بات چیت۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ ایرانی عوام اپنی خود مختاری کے لیے ہمت اور بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ روس مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ہر وہ کام کریں گے جو ایران اور خطے کے ممالک کے مفاد میں ہوگا۔ امید ہے کہ ایرانی عوام مشکل دور سے جلد گزر جائیں گے اور امن بحال ہوگا۔ صدر پیوٹن نے ایرانی سپریم لیڈر کو خیر سگالی کا پیغام بھجوایا۔ اقوام متحدہ میں آپ نے ہارمز کی بندش اور سمندری سلامتی پر ہنگامی اجلاس۔ یو این سیکرٹری جنرل کا عالمی گزرگاہ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ کہا بحران کے باعث ٹرانسپورٹ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے ہارمز پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے۔ امریکی سفیر بولے آپ نے ہارمز ایران کی ملکیت نہیں، جہاز گزرنے کی فیس وصول کرنا رشوت کے برابر ہے۔ روسی سفیر نے کہا مغربی ممالک خطے میں کشیدگی کے ذمہ دار ہیں، جنگی حالات میں ساحلی ریاستیں سیکورٹی وجوہات پر پابندیاں لگا سکتی ہیں۔ ایرانی سفیر بولے خطے کے استحکام سے قبل ہمیں قابل اعتماد ضمانتوں کی ضرورت ہے، ہمیں ضمانت دی جائے کہ ایران کے خلاف دوبارہ حملے نہیں ہوں گے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں سمندری راستوں کی بندش پر تشویش کا اظہار، عالمی سمندر گزرگاہوں کا تحفظ امن اور معیشت کے لیے ناگزیر قرار۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم تخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا آپ نے ہارمز کی بندش جیسے حالات توانائی اور خوراک بحران کو جنم دے سکتے ہیں۔ سمندری رکاوٹوں سے ترقی پذیر ممالک شدید دباؤ کا شکار ہیں، عالمی حالات جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ ایران آپ نے ہارمز سے گزرنے والے جہازوں سے ریال میں وصولی کرے گا، آپ نے ہارمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کی تحریک تیار کر لی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے چیئرمین ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آپ نے ہارمز سے متعلق قانون کی تحریک ایرانی پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ بحری جہازوں سے ٹول کی وصولی 11 نکاتی تحریک کا ایک نقطہ ہے، ایران کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ قانون بن جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے بحری جہاز قبضے میں لینے پر ایران کا سخت رد عمل۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی اقدام کو کھلے عام قذافی قرار دیا، کہا امریکہ کو ڈھٹائی سے غیر قانونی رویہ اپنانے پر جواب دہ ہونا چاہیے، اقدام سے آزاد تجارت کی بنیادوں کو نقصان پہنچے گا۔ اسماعیل بقائی کی ایران پر یورپی یونین کی پابندیوں پر بھی شدید تنقید، کہا پابندیاں یورپی حکمرانوں کے دوغلے پن اور منافقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ایران پر یورپ کی غیر انسانی پابندیوں کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق نہیں، مقصد عام ایرانی شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے۔ ایسے رویوں سے عالمی سطح پر یورپ کی ساکھ مزید گرے گی، یورپی یونین کا تھکا ہوا اخلاقی ڈرامہ اب کوئی نہیں خریدے گا۔ اقوام متحدہ میں آپ نے ہارمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل 2.39% اضافے سے $95.65 فی بیرل ہو گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $108 سے تجاوز کر گئی۔ اقوام متحدہ میں جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے پر اہم کانفرنس، عالمی رہنماؤں کا بڑھتے ہوئے جوہری خطرات پر اظہار تشویش، دنیا کو نئے ایٹمی خطرات سے خبردار کیا گیا۔ کانفرنس میں امریکی اور ایرانی حکام میں سخت جملوں کا تبادلہ، دونوں ممالک کے حکام کا تہران کے جوہری عزائم پر اختلاف ہوا۔ حزب اللہ کی جانب اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی مخالفت، مزاحمتی تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ لبنانی حکام کو اسرائیل کے ساتھ براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ مذاکرات کرنے چاہیے، ہماری مزاحمت جاری اور مضبوط ہے، ہمیں شکست نہیں دی جا سکتی، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لبنان اور اس کے عوام کے دفاع کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔
ادھر لبنانی صدر جوزف اون کا کہنا ہے کہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی ذلت آمیز معاہدے کو قبول نہیں کروں گا۔ جن لوگوں نے لبنان کو جنگ میں دھکیلا وہی آج ہمیں جواب دہ ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ غداری نہیں ہے، بلکہ غداری وہ کرتے ہیں جو بیرونی مفادات کے حصول کے لیے اپنے ملک کو جنگ میں جھونک دیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کینیڈا، برطانیہ اور مصر کے وزیر خارجہ سے رابطے۔ کینیڈین وزیر خارجہ انتونی آنند سے گفتگو میں خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ایوٹ کوپر سے گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی طرف سے سفارتکاری کو جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کی گئی۔ امن و استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی موجودگی میں کورسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ۔ ملزم پر امریکی صدر کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد۔ جج کا ملزم کو عارضی طور پر حراست میں لینے کا حکم۔ حراست سے متعلق کیس کی مزید سماعت جمعرات کو ہوگی۔ ایف بی آئی حکام کا کہنا ہے فائرنگ کے محرکات ابھی واضح نہیں ہوئے۔ اٹارنی جنرل بولے حملہ آور کا ممکن ہدف امریکی صدر تھے۔ برطانیہ کی شاہ چارلس سوئم اور ان کی اہلیہ ملکہ کمیلا کا دوسرا دورہ امریکہ۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے استقبال کیا۔ امریکی صدر سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات، باہمی تعاون اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ شاہ چارلس امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود میں 1% اضافہ۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود بڑھا کر 11.5% کر دی گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس اسٹیٹ بینک ہیڈ آفس کراچی میں ہوا۔ معاشی اعشاریوں کا جائزہ لینے کے بعد پالیسی ریٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ مارچ کی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 10.5% پر برقرار رکھی گئی تھی۔ افغان سرزمین سے ایک بار پھر اشتعال انگیزی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ۔ پاک فوج کا بروقت اور بھرپور جواب۔ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاک فوج نے فتح الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ خوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے، جنہیں فوری وانا اسپتال منتقل کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کی مؤثر کارروائیوں کے بعد افغان طالبان شکست کی بوکھلاہٹ میں سول آبادی کو نشانہ بنانے لگے۔ اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت۔ پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور متحد رہنے کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان نے افغان میڈیا کا کنڑ میں سید جمال الدین یونیورسٹی پر حملے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے حملے میں 3 افراد کی ہلاکت اور 45 افراد کے زخمی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔ یہ دعویٰ ہمدردی حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ افغان طالبان کی جانب سے فتح الخوارج کی حمایت کو چھپایا جا سکے۔ پاکستان کی کارروائیاں درست اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ سید جمال الدین یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ طلوع نیوز نے دعویٰ کیا تھا پاکستانی فوج نے 27 اپریل کو صوبہ کنڑ کے شہر اسد آباد میں حملہ کیا اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ دن بھر کی شدید گرمی کے بعد موسم کی کروٹ۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، خانیوال اور بھکر سمیت کئی شہروں میں بادل برسے۔ گرمی کے ستائے شہروں نے سکھ کا سانس لیا۔ جیکب آباد، کنکوٹ اور شکارپور سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں بھی ابر رحمت۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔